آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایک ویڈیو نکلی ہے اور میرے خیال سے تو اس طرح کے معاملات پر پردے ڈالنے چاہیے. دیکھیے عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، کہ وہ عیبوں کے اوپر خود پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. اور منحص القوم جو ہے نا، ہم پستی کا شکار ہیں کہ ریٹنگ کے لیے، ویورشپ کے لیے، ویوز کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری روایات میں نہیں تھی. جو بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر بات کیا کروں، اب ہر بچہ آپ کا پاکستان کا، بوڑھا جوان مرد عورتیں سب اس کے اوپر میوز بنا رہے ہیں. تو یہ ہماری پستی کا شکار ہے. ہم قوم بطور قوم ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں ویورشپ کے چکر میں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے ہماری آنے والی نسل کتنا بیڈ امپیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہر بندہ اس کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں، اس کو تھم نیل لگا رہے ہیں، اس کے اوپر مطلب ہر ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، مختلف قسم کی کر رہے ہیں. اور میں نے یقین کرے کہ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولے نا، اس کے اوپر ایک ہی اس شخص کا، میں تو اب نام بھی نہیں لینا چاہتا، لینا بھی نہیں چاہیے، اور اس شخص کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر میمز بن رہے ہیں. لوگوں نے یہ خاتون نے پروگرام کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ویسے آپ دیکھیں، میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں. لوگوں نے یہ جو کھانے والے لیز ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں ان کے بسکٹس کے ان کے اوپر اس شخص کا نام لکھ دیا. یار خدا کا خوف کرے. یہ وہی آپ لوگ تھے کہ جنہوں نے، جن کے بارے میں اقبال کہتا تھا نا کہ جوانوں کو میری آؤ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. یہ کر رہے ہیں وہ نور بصیرت، اور یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں. یار کیا، مجھے تو یقین کرے کہ اس پہ رونا آتا ہے کہ وہ لو رلاتی ہے جوانوں کی تانا سانی. تو آج کل ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں، اس مطلب ہے کہ پستی کے اس لیول پہ چلے گئے نا. ہمیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں یاروں کا، عزیزوں کاروں کا خیال نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. تو مجھے تو اس کے اوپر بہت خاتون پہ کیا کہیں گے وہ جنہوں نے انٹرویو کیا، اور اس ادارے کے دیکھیں صرف اس میں اس خاتون کا قصور نہیں ہے، وہ چلانے والوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے. میں نے آپ کو ایک بات کی ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے ویورشپ کے اس کے چکر میں اتنا چلے گیا، جیسے اس خاتون وہ بیٹھی ہے، اس کے بھائی بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں ساتھ، بیٹھے ہیں، اس کے والد بیٹھے ہیں، اور وہ اس سے وہ کوسچن پوچھ رہی ہے کہ میں چاہوں کہ میں کسی سے مرد ہو کے نہیں پوچھ سکتا. مجھے اس 4-5 زندگی اور ہو تو میں تب بھی یہ وہ جرت نہیں کروں گا کہ بطور صحافی کہ میں ایسا کوسچن کسی سے ویسے چھپ کے بھی پوچھوں. اور وہ اس کے والدین کے سامنے پوچھ رہی ہے. خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا، میری بات فیملی کو بھی سوچنا چاہیے تھا. ہمیں ایٹیکیٹس جو ہم جرنلزم کر رہے ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی آرٹیکل 19 جو ہے نا وہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے. ہرگز نہیں. ضرور دے گا، فریڈم آف ایکسپریشن ضرور ہے، لیکن ایبسلوٹ کہیں نہیں ہے. مدر پدر آزادی. آپ یہ سمجھے کہ ہمیں آزادی اظہار رائے میں آپ وہ گند غلیظ قوم کو دکھا رہے ہیں. خدا کے بندے، یہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن بالکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں، پریس کلبز ہیں، یہ بالکل اس چیز کو جو ہے نا ڈسکریج کریں. اور یہ جو چینلز بھی نیشنل چلا رہے ہیں، ان کو بھی ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے ان چینلز کا. یار خدا کا خوف کرے کہ آپ کیا پھیلا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل کو آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا ریپرزینٹ کریں گے. مجھے تو بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. صرف اس واقعے پر نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جب ہم کسی پریس کانفرنس کے دوران صحافی سوال پوچھتے، کسی کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کا فرد ہو، میرے خیال سے ان کی انسان کی ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے. آپ اس کے جو کام سے متعلق اس سے سوال پوچھو، اس کی کارکردگی سے متعلق پوچھے، گورنر سے متعلق چیزیں پوچھے، ذات کے اوپر کسی کے بھی نہیں جانا چاہیے. ہم جرنلزم کر رہے ہیں نا، تو جس ٹاپک کے اوپر پریس کانفرنس ہوگی یا کوئی سیمینار ہوتا نا، ہم نے ہمیشہ اس کے الٹ کوسچن کیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی ہماری وجہ ہے کہ ہماری وہ صحافت میں، ہمارے جرنلزم میں وہ اب چیز نہیں رہی جو صحافیوں کی ایک عزت ہوا کرتی تھی. اور جس طرح وہ لوگ ان کی قدر کرتے تھے، میرے خیال سے یہ اب بیسیکلی سوشل میڈیا نے آ کے نا ہمیں جرنلزم کو، اب جس کے پاس موبائل ہے وہی صحافی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میری ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں. جو بندہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر اس وقت بنتا ہے جب وہ پی ایم ڈی سی کا وہاں سے سرٹیفکیٹ لیتا ہے، 4 سال 5 سال وہ MBBS کرتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طرح وکیل ہے، وہ LLB کرے گا، بار کا وہ سرٹیفکیٹ لے گا. اس کے بعد انجینئرنگ کونسل سے انجینئر جو ہے وہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہوگا، 4 سال کی انجینئرنگ کریں گے. اب صحافی بننے کے لیے صرف آپ کو جو ہے نا اینڈرائڈ فون کی مائک بھی ہونا چاہیے، وہ ساتھ مائک آپ لیں، اور آپ جو موبائل یا اور آپ صحافی ہیں. تو اس پر ویسے آپ کو کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے اس پہ ہماری جو یوجز ہیں، ہمارے جو پریس کلبز ہیں، ہمارے جو جتنی بھی یہ
اس کے خاص کر ہماری جو باقی گورنمنٹ باڈیز ہیں تو ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے نا, ایک پیرامیٹر طے کرنا چاہیے کہ صحافی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور اس ڈیفینیشن کے اوپر جو اترے وہ صحافی ہو, جو نہیں ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی انٹرنیشنلی تو چاہیے. میرے خیال سے صحافی وہ ڈکلیئر ہے باہر جو PID کا ممبر ہوگا یا DGPR کا ممبر.